Like, comment, share and subscribe to YouTube channel Maulvi Nasir Ahmed Official. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، اور کسی کا قتل مت کرو، کسی ایسے شخص کا قتل مت کرو جس کا قتل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اوپر حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. جس کا قتل کرنا جائز ہے اس کا قتل آپ کر سکتے ہو. حق کی تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. بخاری و مسلم میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تین چیزوں کے علاوہ، تین مقام کے علاوہ کسی کا قتل کرنا جائز نہیں ہے. وہ تین جگہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے تو شادی شدہ ہونے کے باوجود پھر وہ کسی عورت سے بدکاری کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے، تو شرعی قانون جو اس پہ نافذ ہوگا، شرعی حد جو اس پہ نافذ ہوگی وہ ہے قتل. اس کو رجم کیا جائے گا اور رجم کرنے کے ذریعے سے اس کو قتل کیا جائے گا. دوسرا مقام کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ناحق قتل کرتا ہے تو ناحق قتل کرنے کے بدلے میں اس انسان کو قتل کیا جائے گا جس نے قتل پہلے کیا، جس کو قصاص کہتے ہیں، یعنی بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، جس کو قصاص کہتے ہیں. دوسرا مقام. اور تیسرا مقام کہ اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر دوسرا کوئی مذہب اختیار کرتا ہے، یعنی مرتد ہوتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر وہ ارتداد کا شکار ہوتا ہے، وہ مرتد ہوتا ہے، اسلام کو ترک کرتا ہے، تو اس اسلام چھوڑنے کی بنا پر اس کا جو شرعی قانون ہوگا وہ قتل ہوگا. ان تین چیزوں کے علاوہ، ان تین مقام کے علاوہ کسی جگہ پر بھی کسی کا قتل کرنا جائز نہیں ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت باغیوں کے نرغے میں تھے اور اس کو قتل کرنے میں لگے ہوئے تھے، ان کو مارنے کی وہ سازش میں لگے ہوئے تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حدیث سنا کر ان باغیوں کو سنائے کہ دیکھو، زمانے اسلام کے زمانے جہلیت میں بھی میں نے کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کی ہے، تو جب میں نے بدکاری نہیں کی آپ مجھے قتل کیوں کرو گے؟ اسی طرح سے میں نے کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کیا ہے، اسی طرح سے میرے دل میں یہ سوچ بھی نہیں ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کروں. تو جب میں نے تینوں گناہ نہیں کیے، آپ مجھے کس گناہ کی پاداشت میں آپ مجھے کس بنا پر قتل کر رہے ہیں؟ تو اسی لیے مسلمانوں کے لیے بڑی اہم نصیحت ہے کہ ہمیں زندگی میں، جو کہ آج کل کی دنیا میں مرڈر جو اکثر و بیشتر ہوتے ہیں، ان کے ریزن پھر جب معلوم کرتے ہیں، کبھی گرل فرینڈ کے معاملے میں، کبھی دوسرے معاملے میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، کبھی دولت کے معاملے میں، انہیں دنیاوی مطالب کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم قتل کر دیتے ہیں. یہ قتل کرنا چھوٹی بات نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا حرام کاری ہے. اور یہ قتل کرنا جس طرح سے مسلمانوں کا ان تین مقام کے علاوہ حرام ہے، اسی طرح سے جو غیر مسلم ہیں ان کا قتل کرنا بھی حرام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان ذمہ غیر مسلم کو قتل کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑ دیتا ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت کی دوری پر سونگی جا سکتی ہے. آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ اس حدیث پاک میں کتنی اہم بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائے کہ کسی غیر مسلم کا بھی ناحق قتل کرنا، اس کے بدلے وہ اللہ کا قانون توڑنا ہے. اور اللہ کے قانون توڑنے والے کی سزا فرمائے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتے، حالانکہ جنت کی خوشبو کتنی دور سے آ سکتی ہے، جتنا سفر 70 سال کے اندر طے کیا جا سکتا ہے. ہم دنیا کے 70 سال مراد لیں گے، اگر آخرت کے 70 سال مراد لیں گے تو پھر بہت لمبی چوڑی کہانی ہے. دنیا کے 70 سال پھر کیلکولیشن میں آئیں گے نہیں، کیونکہ 50,000 سنہ، وہاں کا ایک دن، یہاں کے 50,000 سال. تو اسی لیے یہ قتل جو ہے بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ بہت بد نصیبی کی بات ہے. ایک مسلمان کو خصوصاً اس چیز کا خیال ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہر ایک انسان کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ کبھی اپنے کسی مقصد کے لیے، اپنی مدعا کے لیے، دنیا کی لالچ کے لیے، کبھی دولت کے لیے، کبھی پیسوں کے لیے، کبھی پراپرٹی کے لیے، کبھی اپنے مقاصد کے لیے، کبھی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی، کبھی دشمنی کی بنیاد پر، ان سب چیزوں پہ قتل نہیں کرنا چاہیے. قتل بہت بڑا گناہ ہے. صرف اسلام نے 3 جگہ پہ قتل کرنے کی اجازت دی ہے. نمبر 1، اگر شادی شدہ مرد ہو کر وہ بدکاری کرتا ہے. نمبر 2، اگر آپ ناحق کسی کو قتل کرتے ہو تو قتل کے بدلے میں آپ کو قتل کیا جائے گا.
نمبر 3 اگر آپ اپنا اسلام چھوڑ کر مرتد ہوتے ہو تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. اس کے بغیر کسی جگہ پہ قتل کرنا جائز نہیں ہے. جس طرح سے مسلمان کا قتل کرنا حرام ہے، جس طرح سے مسلمان کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، ہو بہو اسی طرح سے غیر مسلم کا قتل کرنا بھی حرام ہے، غیر مسلم کا قتل کرنا بھی ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہوں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.